نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 29ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمانے میں کیا حکمت تھی، یعنی کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا اور کسی دوسرے نبی کو اس سے مختلف معجزہ عطا فرمایا، تو یہ مختلف معجزات عطا فرمانے میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اسی حکمت کے متعلق ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، 100,000 نیزائے فرعون را در شکست موسیٰ با یک عصا۔ 100,000 نیزائے فرعون را در شکست موسیٰ با یک عصا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ فرعون کے لاکھوں نیزے بھی وہ شکست کھا گئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی کے سامنے، آپ کے عصا مبارک کے سامنے فرعون کے لاکھوں نیزے بھی شکست کھا گئے۔ 100,000 نیزائے فرعون را، فرعون کے 100,000، 100 کہتے ہیں 100 کو، اور ہزار کا معنی ہزار، 100,000 یعنی 1,00,000، اور 100,000 لاکھوں، یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، 100,000 لاکھوں۔ نیزائے فرعون را، فرعون کے نیزے کو، در شکست، شکست ملی، وہ شکست میں آئے، وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ موسیٰ با یک عصا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک مبارک عصا کے سامنے، آپ کے ایک عصا کے سامنے فرعون کے لاکھوں نیزے شکست کھا گئے۔ تو فرعون کے لاکھوں نیزے یہ وہی ہیں کہ جن کو بزور سحر یعنی جادو کے ساتھ ان کو سانپ بنایا گیا تھا، جن کو جادو کے ساتھ سانپ بنایا گیا تھا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور فرعون کے ان تمام سانپوں کو وہ نگل گیا، اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ تو اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک، وہ جو اژدہا بن گیا، اس نے فرعون کے لاکھوں نیزے، وہ جو بزور سحر، جو جادو کے ساتھ سانپ بن گئے تھے، وہ اس لاٹھی نے، اس عصا نے اژدہا بن کر ان تمام کو یک بارگی سے نگل لیا۔ یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر ہے۔ آپ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، 100,000 طب جعلی نوس بود پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ 100,000 طب جعلی نوس بود، جعلی نوس کے لاکھوں طب کے نسخے، جعلی نوس کے لاکھوں طب کے نسخے پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دم کے سامنے بیکار ثابت ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دم کے سامنے وہ بیکار ثابت ہوئے، جعلی نوس کے لاکھوں طب کے نسخے۔ تو جعلی نوس یہ یونان کے ایک مشہور حکیم کا نام ہے، جعلی نوس یونان کے مشہور حکیم کا نام ہے، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، اور آج تک طب یونانی کے ارکان عظمیٰ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج تک طب یونانی کے ارکان عظمیٰ میں اس کا جعلی نوس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا طبیب تھا، بہت بڑا حکیم تھا، اس کے نسخے بڑے کارآمد تھے، بہت نہایت کارآمد تھے۔ کوئی بھی مریض اس کا نسخہ استعمال کرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو شفا حاصل ہوتی۔ لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 100,000 طب جعلی نوس بود، یعنی جعلی نوس کے لاکھوں طب کے نسخے پیش عیسیٰ و دمش، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور آپ کے دم کے سامنے افسوس بود، وہ بیکار ثابت ہوئے، افسوس بود وہ بیکار ثابت ہوئے، یعنی
جہاں جالینوس کے طب کے نسخے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دم فرمانے کی برکت سے وہ مرتا ہوا مریض شفا یاب ہو جاتا، وہ صحت یاب ہو جاتا، وہ بالکل تندرست ہو جاتا۔ جہاں پر جالینوس کے لاکھوں طب کے نسخے بھی بیکار ثابت ہو جاتے، ناکارہ ہو جاتے اور کام نہ کرتے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ ایک دم فرماتے تو مرتا ہوا مریض شفا یاب ہو جاتا، وہ تندرست ہو جاتا، وہ توانا ہو جاتا۔ اسی طرح آگے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، 100,000 دفتر اشعار بود، پیش حرف امی اشعار بود۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ عربی شاعری کے لاکھوں دفتر تھے، لاکھوں دیوان تھے، عربی شاعری کے لاکھوں دیوان تھے، پیش حرف امی اشعار بود، مگر اس کے ایک امی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنائے ہوئے کلام کے آگے وہ موجب آر ہوئے، اور کلام سے مراد کلام اللہ ہے، کہ یعنی جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اللہ پڑھ کے سنایا، اللہ کا کلام سنایا، قرآن سنایا، تو اس کے سامنے عربی شاعری کے لاکھوں دفتر بھی موجب آر بن گئے، وہ تمام کے تمام موجب آر بن گئے۔ تو دفتر اشعار یعنی اشعار کے دیوان، دفتر اشعار کا معنی اشعار کے دیوان، اور اس سے مراد ایام جاہلیت کے شعراء کا وہ کلام ہے جو نزول قرآن سے پہلے اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بے مثل و بے نظیر تھا، اور بے مثل و بے نظیر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حرف، پیش حرف امی، حرف کا معنی کلام ہے، اور اس کلام سے مراد کلام اللہ ہے، یعنی قرآن پاک ہے۔ اور امی، آگے لفظ آیا امی، امی یہ منصوب ام ہے، اور امن کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں کو۔ تو امی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے سایہ پدر کے بغیر سایہ مادر میں اپنی پرورش پائی ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے ساتھ ہی جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے چلا جائے اور وہ فقط ماں کے زیر سایہ رہ کے پرورش پائے، تو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ بچہ مروجہ تعلیم زمانی سے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ تو اسی طرح عرف میں ناخواندہ کو بھی امی کہا جاتا ہے، لیکن یہی لفظ امی جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ پاک ذات کے جنہوں نے کسی رسمی اور ظاہری درسگاہ سے علم حاصل نہ کیا ہو، بلکہ غیب سے علوم و اسرار الہیہ حاصل کیے ہوں، یعنی ڈائریکٹ خدا سے بلا واسطہ اللہ سے جس نے علم حاصل کیا ہو، علوم اسرار حاصل کیے ہوں، اور علوم باطنیہ حاصل کیے ہوں، اور علوم ظاہریہ حاصل کیے ہوں، یعنی ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہ پڑھا نہ سیکھا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا اور اللہ سے سیکھا۔ یعنی ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کسی نے پڑھایا ہے اور نہ کسی نے سکھایا ہے، بلکہ آپ نے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا ہے۔ تو یہ آپ کی شان امیت ہے، یعنی امی شان کے حامل ہیں، یعنی امی شان پانے والے ہیں اور امی لقب پانے والے ہیں۔ تو آج کے درس میں، آج کے اس درس مثنوی میں آپ نے جو 3 اشعار پڑھے، اس میں پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور آپ کے معجزے کا ذکر ہوا۔ اسی طرح دوسرے شعر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور آپ کے معجزے کا ذکر ہوا۔ اسی طرح تیسرے شعر میں اور آخری شعر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوا اور آپ کے معجزے کا ذکر ہوا۔ تو اب تینوں انبیاء کرام کا ذکر ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور تینوں کے مختلف معجزات کا ذکر ہوا۔ تو یہ مختلف معجزات عطا فرمانے میں کیا حکمت تھی، تو اس پر تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو آپ اچھی طریقے سے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ جس دور میں اور جس وقت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے، اس وقت
لوگوں میں جادو عام تھا، جادو کے کرشمے عام تھے، اور اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کرشمے دکھاتے تھے جادو کے، اور ایک عالم کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے تھے اہل مصر جادو کے کرشموں کے ساتھ، اور آج تک مصر کے آثار قدیمہ میں اس کی یادگاریں ملتی ہیں۔ تو جادو کا فن یہ عروج پر تھا، تو اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک دے کے، عصا کا معجزہ عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس قوم کی طرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اس فن میں کمال عطا فرما کے بھیجا۔ مطلب وہ تو جادو کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو معجزہ، عصا کا معجزہ عطا فرما کے ان جادوگروں کو شکست دینے کے لیے اور آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرما کے اس قوم کی طرف بھیجا، تاکہ وہ تمام جادوگر وہ شرمسار ہوں اور سرنگو ہوں اور عاجز ہو جائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے سامنے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اس وقت میں مبعوث ہوئے کہ جس وقت طب یونانی اوج ترقی پر تھی، اور طب کے نسخے بڑے معروف تھے، مشہور تھے، اور اس کا ایک عالم میں چرچا تھا، اور بڑے سے بڑے مریض ان نسخوں کے ساتھ شفا یاب ہو رہے تھے۔ لیکن جہاں طب کے نسخے جواب دے جاتے، عاجز آ جاتے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دم کا معجزہ عطا فرما کے بھیجا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دم فرماتے، تو جہاں طب کے نسخے بھی جواب دے جاتے اور عاجز آ جاتے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دم فرماتے اور اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے، تو وہ مرتا ہوا مریض اور وہ لا علاج مرض میں مبتلا مریض وہ شفا یاب ہو جاتا، وہ تندرست ہو جاتا۔ تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرما کے بھیجا کہ جس کے سامنے تمام طبیب بھی سرنگوں ہو گئے، تمام طبیب عاجز آگے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس زمانہ میں تشریف لائے اور جس قوم کی طرف تشریف لائے، عرب میں فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے، اور شاعری پر اور اپنی زبان پر اور اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر وہ بڑا مان کیا کرتے تھے، بڑا فخر کیا کرتے تھے، بڑے غرور کیا کرتے تھے، بڑا نہایت غرور کرتے تھے، اور ان کی فصاحت و بلاغت کے ہر طرف چرچے عام تھے، ہر طرف ان کے چرچے تھے۔ تو اس وقت میں اور اس زمانہ میں اور اس قوم میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جو فصاحت و بلاغت میں بہت مان کرتے تھے، بہت فخر کرتے تھے، بہت غرور کرتے تھے، اور ان کی عربی شاعری کے دیوانوں کے دیوان بھرے پڑے تھے، اور لاکھوں دفتر تھے عربی شاعری کے، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا فرما کے بھیجا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کو قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ تمام سرنگوں ہو گئے، ان کے تمام لاکھوں کے لاکھوں دفتر موجب آر بن گئے، وہ عاجز آ گئے، اور ان کی گردنیں اس کلام کے سامنے جھک گئیں۔ اللہ کا کلام سننے کے بعد، اللہ کا فرمان سننے کے بعد، اس کلام کی فصاحت و بلاغت کے بعد ان کی گردنیں جھک گئی اور وہ عاجز آ گئے، اور ان کا کلام موجب آر بن گیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ مختلف انبیاء کرام کو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق، حالات کے مطابق، لوگوں کی دلچسپی کے مطابق ویسا ہی معجزہ عطا فرما کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو بھیجتا، تاکہ اس کے پیغمبر اور اس کے نبی کا مقام، مرتبہ اور تمام عالم پر اور تمام قوم پر بلند و بالا ہو اور ان کا مقام نمایاں نظر آئے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔